دینی تعلیم ہر عمر میں سبھی کے لیے حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، جس کی بانگی آج پرانی دلی کے رابعہ گرلز پبلک اسکول میں دیکھنے کو ملی۔ آج رابعہ اسکول کو خطاطی کی آرٹ سے سجایا گیا تھا۔ ہر آرٹ میں دینی معلومات سے متعلق کلمات لکھے ہوئے تھے۔ ایک اسٹیج سجائی گئی تھی جس پر مفتی، عالم اور چھوٹے بچے بچیاں جلوہ افروز تھے۔ وہی جج بنا کر عالموں کا ایک پینل بیٹھایا گیا تھا۔ اتنا ہی نہیں، دلی این سی آر کے ہر علاقے سے مرد اور خواتین حضرات بھی اس مواقع کے گواہ بننے پہنچے تھے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ جی ہاں، دراصل پرانی دلی علاقے کے رابعہ گرلز پبلک اسکول میں منظم مکتب دینیات دلی این سی آر کی جانب سے قرآن کریم اور دینیات پر ننھے بچے بچیوں کے لیے ایک شاندار کمپٹیشن کا انعقاد کیا گیا تھا، جسے پچھلے لگ بھگ 2 ماہ میں دلی این سی آر سے باقاعدہ 20,000 ننھے طلباؤں میں سے 72 بچیاں اور بچوں کو چنا گیا تھا، جنہوں نے حمد، نعت، نظم، حفظ قرآن کریم، بیان، زبان، حدیث، عقائد و مسائل، قرآن اور اسلامی تربیت پر پرفارم کیا ہے، جس کے چلتے مفتی اور علماء جج کے پینل نے مل کر اپنا فیصلہ سناتے ہوئے 72 طلباؤں کو اول، دویم اور سویم کے درجے سے سرفراز کرتے ہوئے بائسیکل، اسکیٹنگ، بیٹ بال اور بچوں کے لیے پڑھنے کی ٹیبل کے ساتھ ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے میڈل سے نوازا گیا۔ وہیں اس موقع پر دلی سرکار کے منتری عمران حسین کے ساتھ ایم سی ڈی کے ڈپٹی میئر آل محمد اقبال، سیتارام بازار کی موجودہ پارشد رفیہ ماہر اور بلی ماران سے پارشد صادق حسین موجود رہے۔ اب آپ کو اس خاص رپورٹ میں سنواتے ہیں کہ منظم مکتب دینیات دلی این سی آر کے نمائندگان اور اساتذہ اور بچوں نے اس موقع پر کیا کہا۔ منظم مکاتب دلی این سی آر کی جانب سے جو ہے آج ایک دینیات کمپٹیشن کا جو ہے وہ پروگرام رکھا گیا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا اس وال کے ذریعے کہ جہاں میں لکھا ہوا ہے حمد، نعت و نظم، حفظ قرآن کریم اور بیان، زبان، حدیث، عقائد و مسائل قرآن۔ تو یہ سبھی طرح کی جو ہے وہ الگ الگ جو سبجیکٹ تھے ان پر چھوٹے چھوٹے بچوں نے الگ الگ پوری دلی کے الگ الگ علاقوں سے یہاں پرانی دلی پہنچ کر جو ہے پارٹیسپیٹ کیا۔ انہوں نے کسی نے قرآن پڑھ کے سنایا، کسی نے جو ہے قرات کر کے سنایا، تو الگ الگ بچے جو ہے یہاں موجود ہیں۔ میں ان سے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں دلی کے الگ الگ علاقوں سے آئے تھے، جنہیں فرسٹ پرائز ملا ہے، سیکنڈ پرائز ملا ہے، تھرڈ پرائز ملا ہے۔ آپ بات کرنے کے لیے ان بچوں کے جو استاد ہیں ان سے بات کریں گے۔ کیا نام ہے؟ محمد حسین، میں شمالی دلی شکور پور سے آتا ہوں۔ آپ نے بچوں کو جو ہے کیا سکھایا جو بچوں نے یہاں پارٹیسپیٹ کیا؟ ہم نے ان بچوں کو 5 سبجیکٹ 14 مضامین سکھائے تھے: حمد، نعت، عقائد، حفظ سورہ، دعا و سنت، عقائد، اسلامی معلومات، سیرت، عربی۔ یہ 5 مضمون 14 سبجیکٹ ہوئے ہیں جو اونلی 1 گھنٹے کی پرائز پر ہم باڈی لینگویج یعنی ڈیمو کے طور پر سکھاتے ہیں۔ اور کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ آپ کے بچے سلیکٹ ہوئے، ان کو پرائز ملا ہے؟ الحمدللہ بہت اچھا لگا ہے کہ یہ پوری دلی کی سطح پر یہ پروگرام ہوا ہے۔ الحمدللہ 11 سینٹر سے یہ پورے 20,000 بچوں سے منتخب ہوئے 64 اسٹوڈنٹ نے یہاں پر حصہ لیا ہے، سلیکٹ ہوئے ہیں، جس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ الگ الگ کلاس میں جو بچے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آئے الگ الگ موضوعات پر اور الگ الگ سبجیکٹوں پر۔ بالکل، دیکھیے میں بچے سے بات کرنے کی کوشش کروں۔ بچہ یہ دیکھیے بچی کے پاس بیٹ ہے اور انہیں میڈل بھی ملا ہے ان بچیوں کو۔ تو کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ ثنایا، کیا کیا تھا آپ نے یہاں پر؟ بیان تو کس موضوع پر تھا؟ علم کی فضیلت۔ اچھا، تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا ملا ہے؟ بیٹ ملا ہے۔ اچھا، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ انایا۔ آپ کو کیا ملا ہے؟ میڈل ملا ہے۔ اور بھی بچیاں ہیں۔ آپ کا اجوا۔ کیا ملا ہے آپ کو؟ پارٹیسپیٹ کیا تھا آپ نے؟ کیا پڑھا؟ تجوید میں کیا تھا، ڈیمو تھا تجوید کے سوالات کا۔ تو کیا ملا ہے آپ کو انعام میں؟ میڈل ملا ہے اور بیٹ ملا ہے۔ کیسا لگ رہا ہے یہاں پر پارٹیسپیٹ کر کے آپ کو؟ بہت اچھا لگا۔ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اور بچہ، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد آصف۔ آصف، کیا ملا آپ کو؟ مجھے بیٹ ملا ہے۔ جب بیٹ ملا ہے تو بیٹ میں مطلب کیا پارٹیسپیٹ کیا تھا، کیا پڑھ کے سنایا؟ میں نے حفظ قرآن
کہاں سے آپ؟ شمالی دہلی شکورپور. شمالی دہلی سے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ غازی آباد سے بھی آیا ہے, اس بچے سے ہی بات کریں گے. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ حنزلہ. حنزلہ, کیا آپ نے کیا پڑھا تھا؟ نماز کی اہمیت. اچھا, تو کیا ملا ہے آپ کو؟ فرسٹ پرائز. فرسٹ پرائز ملا ہے, تو کیسا لگ رہا ہے فرسٹ پرائز لے کر؟ اچھا. حذیفہ, محمد حذیفہ قرات کری ہے جی. سائیکل ملی ہے اور ٹرافی ہے اور یہ سرٹیفکیٹ ہے. کون سا پرائز ہے آپ کے پاس؟ فرسٹ پرائز ہے. اچھا, کہاں سے ہیں آپ؟ سبز مسجد لال کو. کیسا لگ رہا ہے کہاں سے سائیکل ملی ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت اچھا لگ رہا ہے. ہبہ بنت محمد ناظم. کہاں رہتی ہے؟ چاند باغ. اچھا, کیا ملا ہے آپ کو؟ فرسٹ پرائز مضامین میں. مضامین میں کیا پڑھا تھا آپ نے؟ میں نے قرآن شریف پڑھا تھا. تو فرسٹ پرائز میں کیا کیا ملا ہے آپ کو؟ سائیکل, ٹرافی, سرٹیفکیٹ, پیسے اور میرے استاد کو بھی. کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگا. بہت اچھا لگ رہا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مرغوب الرحمان قاسمی ہے. بچوں کی تربیت ماشاءاللہ 5 سال سے ان کی ہو رہی ہے. 5 سال انہوں نے میرے پاس پڑھی ہے, اور ابھی جو ہی پتہ چلا کہ کیا کہتے ہیں کمپٹیشن ہے پوری دلی لیول میں, تو ہم نے ایری چوٹی زور لگا دی. صبح 7 بجے سے لے کر کے 1 بجے تک, پھر 2 بجے سے لے کر کے رات کے شام کے بجے تک ان کے ہر ایک چیز پہ ہم نے دھیان دیا, نوٹ کیا. بیٹا ایسے نہیں, بیٹا ایسے نہیں, ایسے کرنا, آپ کو ایسے کرنا, ایسے کرنا ہے. فرسٹ پرائز ملا ہے آپ کو؟ جی فرسٹ پرائز لائی ہے. 5th کلاس میں پوری دلی لیول پہ انہوں نے فرسٹ پوزیشن لائی ہے. کیسا محسوس؟ بہت خوشی, شاید کہ ایسی خوشی ہمیں کبھی تک ملی نہیں تھی جو آج ملی ہے دلی لیول پہ, کہ میں ایک بیسٹ ٹیچر سے نوازا جا رہا ہے, اور ہماری بچی پوری دلی لیول پہ فرسٹ پوزیشن آئی ہے 5th کلاس میں. یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے. انہوں نے اس بندے ناچیز کو اس مقام سے نوازا. دینیات پر جو مسابقہ ہوا ہے آج پرانی دلی میں, میرے ساتھ بات کرنے کے لیے کچھ عالم ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. کیا میرا نام حسام الدین ہے اور میں اوکھلے سے ہوں, ابو الفضل چاند مسجد میں. آج آپ نے باقاعدہ اس کی نظامت کری ہے, کیسا لگا ہے بچوں کو؟ ماشاء اللہ ہمیں بہت ہی اچھا لگا, اور یہ پوری دلی سے ماشاء اللہ بچے سمٹ کر آئے تھے, اور سبھی بچوں نے اپنی بہت شاندار کارکردگی ادا کی, اور بہت اچھا. میں صبح سے لے کر اب تک جو ہے کسی بوریت بھی نہیں ہوئی, اور بچوں نے بہت ہی اچھے اور شاندار طریقے پر جوابات دیے. ہم یہ چاہتے ہیں اس مسابقے کے ذریعے سے کہ ہر بچہ بنیادی دینی تعلیم سے وابستہ ہو جائے, پورے گلی گلی محلہ محلہ اچھائیوں کا چال چلن ہو جائے, برائیوں کا خاتمہ ہو جائے, بچے اچھائیوں کی طرف آ جائیں, اپنے خاندان کا, اپنے قوم کا, اپنے ملک کا نام روشن کرنے والے بنیں. بالکل. میرے ساتھ راشد صاحب, کیسے دیکھتے ہیں اس پورے پروگرام کو, بچوں کا پارٹیسپیٹ کرنا, محنت کرنا, یہاں تک پہنچنا؟ دیکھیے, جیسا آپ نے دیکھا ہے, آپ خود ہی آج پروگرام دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ کہ بچوں میں کتنا جوش تھا, بچے کتنے جوش میں تھے, بچوں نے پروگرام کیسا پیش کیا ہے. یہ ساری محنت جو ہے نا, یہ آج کی نہیں ہے, یہ ساری محنت پورے سال سے بچوں میں جو بچے پروگرام کر رہے تھے, وہ ساری محنت پورے سال کی ہے. اس میں سبھی کا پارٹ ہوتا ہے, بچوں کا بھی ہوتا ہے, ان کے ٹیچرز کا بھی ہوتا ہے, اور جو ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں, جو مکتب کو چلاتے ہیں الحمدللہ, جیسے ہمارے اعجاز بھائی ہیں, یہ ارشاد بھائی ہیں, یہ ماشاءاللہ پورے سال محنت کرتے ہیں. تو الحمدللہ یہ جو بھی رنگ لایا ہے آج کا پروگرام, یہ سب انہی کے سہرا ہے. تو بہت بہتر ہوا الحمدللہ, بہت اچھا پروگرام. دینیات منظم مکاتب, کیسے اس پوری پہل کو, اور پوری دلی NCR کے لوگ اکٹھا ہوئے, بچے اکٹھا ہوئے, 92 بچے جو ہیں وہ سلیکٹ ہوئے؟ جی 92 نہیں 72 بچے سلیکٹ ہوئے. اس میں جو 20 بچے اور دوسرے تھے وہ ڈیمو دینے والے تھے. باقی ہمارا جو مقصد ہے وہ اسکول گوئنگ بچوں کو ٹارگٹ کرنا, کیونکہ ان کے دین ان کے پاس سے رہ جاتا ہے. اردو وہ سیکھنا نہیں سیکھ پاتے. کانوینٹ اسکول میں پڑھنا ہے, انگلش میڈیم اسکول میں پڑھنا ہے, اور وہاں اردو نہیں ہے تو اردو نہیں پڑھنا. تو ہمارا ٹارگٹ زیادہ تر اسکول گوئنگ بچوں پر اور سب پہ دین. اس کو اگر وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے تو دینی تعلیم بھی اس کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنی دنیاوی تعلیم ہے. تو ہم بچوں کو زیادہ تر جو ہے کوشش کرتے ہیں, 1 گھنٹہ بلاتے ہیں 24 گھنٹے میں سے صرف, اور وہ ہم اس طرح. اور یہ ہمارا پورا دلی کا دلی NCR کا پورا منظم مکاتب کا ایک پورا گروپ ہے جو منظم مکاتب کے نام سے ہے, جس میں ایک پورا باقاعدہ ایک مشورے کے تحت ہر کام کرایا جاتا ہے. اعجاز بھی, آپ لوگ جو ہیں, آپ کا ایک ادارہ بھی چلتا ہے, اس میں کافی اچھی یہاں پہ جو ہے وہ خطاطی دیکھی گئی ہے.
آپ کیسے بچوں کو بڑھاتے ہیں اس سب چیزوں میں؟ دیکھیے ہمارے ادارے میں اور یہ دینیات مکتب کو ہم نے جوڑ ہی رکھا ہے. جو بچے دینیات مکتب میں پڑھتے ہیں وہ ہمارے ادارے میں بھی آتے ہیں. کیلیگرافی جو بچے زیادہ اچھے ہو جاتے ہیں تو کیلیگرافی کے اس میں کلاس میں چلے جاتے ہیں. لڑکیاں بھی چلتی ہیں. کمپیوٹر سینٹر بھی ہے ہمارا, مہندی سینٹر بھی ہے. وہ سب چیزیں اسی سے جڑی ہوئی ہیں, ہم نے اس سے منسلک کر رہے ہیں. لیکن فی الحال جو آج جو یہ پروگرام آرگنائز ہوا ہے یہ منظم مکاتب کے تحت ہوا ہے. اس میں میں بھی ایک ممبر ہوں, راشد بھائی بھی ایک ممبر ہیں, ارشاد صاحب بھی ایک ممبر ہیں. تو یہ سب ہم لوگ مل کے کر رہے ہیں پوری دلی NCR میں. اور ہمارا مقصد وہی ہے کہ بچے جو ہے اگر دنیا کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو دینی تعلیم بھی حاصل کریں. بالکل. تھرڈ بچے جو پوزیشن پہ پہنچے ہیں ان کے لیے کیا کہیں؟ تھرڈ پوزیشن پہ جو بچہ ہیں, میرا نام محمد ارشاد ہے, وہ تھرڈ پہ رہ گئے. ان کو اول پہ آنے کی کوشش ان کی تھی, نیتیں تھیں سب کی کہ میں فرسٹ پہ آؤں. سب بچے تو فرسٹ نہیں آ سکتے, بٹ کوارٹر فائنل, پھر سیمی فائنل, پھر فائنل. 20,000 بچوں کے درمیان میں یہ کمپٹیشن تھا. تو فرسٹ تو سب کا مقدر نہیں ہوتا, انہوں نے فائٹ کی, اچھا کیا. امید ہے انشاءاللہ وہ نیکسٹ میں فرسٹ پہ آئیں گے. اور فائنل تک آئے تو میرے خیال میں وہ سب فرسٹ ہی تھے. امید رہے گی انشاءاللہ وہ نیکسٹ فرسٹ کریں گے. بالکل سر, ایک سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ عالم ہیں, آپ نے بچوں کو کس طرح سے دیکھا ہے آج, اور ان کو فرسٹ پرائز ملا, سیکنڈ ملا؟ الحمدللہ, میرا نام بلال احمد ہے, میں اوکھلا سینٹر سے ہوں. الحمدللہ میں نے آج جو پروگرام بچوں نے پیش کیا اس سے بہت خوشی بھی ہوئی اور بہت اچھا پیغام بھی ان بچوں نے دیا. اور سارے بچوں نے عزم کیا انشاءاللہ آئندہ ہم فرسٹ پوزیشن حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ہمارے اندر جو کمیاں رہیں گی ہم ان کو دور کریں گے اور معاشرے میں بھی اسی طرح کی کوشش کرتے رہیں گے. آئندہ ہمارا عزم ہے کہ ہم اس کو ایک صالح معاشرے میں تبدیل کرنے کی انشاءاللہ کوشش کریں. تعلیم کے لیے جو ہے وہ بچے کی تربیت کرنا, پڑھانا کتنا بھاری ہوتا ہے؟ جی, یہ تو بہت مشکل کام ہوتا ہے, چونکہ بچوں کو تربیت دینا, ان کی نفسیات کو سمجھنا, ان کی نفسیات کے حساب سے ان سے گفتگو اور بات چیت کرنا, ان کی نفسیات کے حساب سے ان کو تعلیم دینا ایک بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ہم لوگ اس سلسلے میں مل جل کر چونکہ کوشش کرتے ہیں, جو کچھ کمی بیشی ہوتی ہے ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں, پھر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا اچھا سا رزلٹ ہمارے سامنے آتا ہے, جس کا یہ نتیجہ آپ کے سامنے آج نظر آیا. سب تھا اس کے پیچھے اصل جو نظام چل رہا ہے الحمدللہ مکاتب کے اندر, تو اس کا سالانہ جو ہے کمپٹیشن جسے مسابقہ اردو میں کہتے ہیں, اس کا ایک پروگرام رکھا گیا تھا کہ جو کارکردگی جو تعلیمی معیار کیا ہے بچوں کا جو حاصل کیا ہے, تو ان چیزوں کے لیے جو ہے یہ مکاتب کے جو ہے مسابقے رکھے جاتے ہیں. تو یہ پورے دہلی اور NCR کا تھا, جس کے اندر الحمدللہ جو ہے یہ اتنے تقریباً 72 بچے اپیئر ہوئے. اور اس میں جو ہے کچھ ہر اعتبار سے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن لانے والے کو الگ الگ انعامات سے نوازا گیا. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جمعیت کے بڑے حضرات آئے تھے اور بامبے سے دینیات کے مولانا فہیم صاحب آئے تھے. تقریباً 8 مضامین پہ یہ منحصر ہے یہ کتاب. اس کا جو ہے الگ الگ جو مضامین ہیں اس میں جو بچے جو ہے اپنے اپنے مکاتب سے پھر ذیلی مسابقہ ہوا جسے سیمی فائنل ہم کہتے ہیں, وہاں سے پھر جو یہاں پر فائنل میں آیا ہے اس کا جو ہے آج کمپٹیشن تھا. تو اس میں ان مضامین میں جو بچے جو یہ جتنے بچے تھے ان کا کمپٹیشن تھا, تو اس میں وہ مضمون وائز تھا, ہر مضامین کے اوپر تھا. تو اس میں جو بچہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آیا اس کی پوزیشن یہاں پہ تھی. چھوٹی سی کوشش ہے, بڑا قدم تو اللہ تعالیٰ قبول کر لے. اور ہماری کوششیں اور کاوشیں یہ ہیں کہ بچوں میں حوصلہ افزائی اور دین کی پوری مکمل معلومات ہو. یہ وہ بچے ہیں جو اسکولوں سے جڑے تھے, یہ وہ بچے ہیں جو مین اسٹریم کے تھے. تو ایک گھنٹہ ان کی زندگی کیسے تبدیل کر سکتا ہے. ان سب کوششوں کے باوجود آج یہ جو پروگرام اختتام پذیر ہوا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پرائز جو رکھے ہوئے ہیں, اسٹیج سجی ہے, بچے جو ہیں باقاعدہ کھڑے ہوئے ہیں, اور آپ دیکھ سکتے ہیں سائیکل اور طرح طرح سے جو ہے لوگوں کو حوصلہ افزائی کے لیے ان بچوں کے لیے پرائز دیے ہیں. سب لوگ کھڑے ہو کر کے ایک گروپ فوٹو کھنچا رہے ہیں. تو یہ ایک اچھی پہل ہے دین کو لے کر اور دین کی تعلیمات کو آگے بڑھانے کو لے کر. یہ پورے دلی NCR سے لوگ یہاں اکٹھا ہوئے, تو کہیں نہ کہیں اس طرح کے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے, کمپٹیشن ہوتے رہنے چاہیے, تاکہ بچے آگے بڑھے اور ان میں ایک جو ہے جذبہ پیدا ہو. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی منظم, اور یہ ہمارے ملک کی خوبی ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس ملک میں ایسے اکابر عطا فرمائے کہ 1857 کے حالات کے بعد جب یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اس ملک میں ان نسلوں کی حفاظت کیسے ہوگی اور یہ اپنے مسلک اور دین پہ قائم کیسے رہیں گے، تو الحمدللہ اس وقت اکابرین دارالعلوم دیوبند جمعیت علماء ہند نے اس نظام کو شروع کیا اور لگاتار یہ ملک گیر کام شروع ہوا، اور اللہ کی مہربانی سے اس شعبے میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ہمارے دینیات کے ساتھی جہاں آج ہم جمع ہوئے تھے، بہت ہی منظم، بہت ہی نفیس پروگرام. اسی طرح سے تبلیغی جماعت کے احباب جمعیت علماء کی طرف سے دینی تعلیم بورڈ کا ایک مستقل نظام ہے، 17-18 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں، تو ان سب کے اشتراک کے ساتھ یہ ترتیب بنائی گئی ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ نظام پورے ملک میں چلے گا اور ہماری نسلوں کیا جو درد اکابر کے دلوں میں ہے، خاص طور سے حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب، کہ ان کا ایمان کیسے بچے. جس طرح سے ذہنی فکری ارتدادی کیفیت میں بچہ ہمارا مبتلا ہوتا جا رہا ہے، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو رہے ہیں، نشہ آور چیزوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، تو آج الحمدللہ ہمارے سب ساتھی مولانا حسام الدین صاحب کی دعوت پر یہاں دینیات کے اس پروگرام میں مولانا کلیم الدین صاحب ہیں، مولانا ضیاء اللہ صاحب ہیں، مفتی ذاکر صاحب ہیں، مولانا غیاث الدین صاحب، ہمارے مولانا غیور احمد قاسمی صاحب. تو بس یہی مقصد ہے، اور ہم یہ گزارش کریں گے کہ چھوٹا بڑا، مرد عورت، بوڑھے جوان، سب اس کا حصہ بنے. یہ ہمارے لیے یہ ہماری آخرت ہے. ماشاءاللہ فاطمہ اکیڈمی کے زیر اہتمام آج یہ دینیات کا پروگرام یہاں رکھا گیا. 20,000 بچوں میں سے 72 بچے انہوں نے سلیکٹ کرے اور ان بچوں کا آج یہاں کمپٹیشن رکھا گیا. تو اس کے لیے میں فاطمہ اکیڈمی کی پوری ٹیم کو، خاص کر اعجاز صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. نہیں دیکھیے، بچے جب کمپٹیشن کرتے ہیں تو بچوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اور میں تو یہاں ایز اے گیسٹ آیا تھا اور ماشاءاللہ یہ سب لوگ کھڑے ہیں، یوسف بھائی ہیں، گلو بھائی ہیں، صدر صاحب ہیں، تو سب لوگ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، یا ارشاد بھائی ہیں، سب لوگ ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ایسے پروگرام ہوتے رہنے چاہیے. دینیات کا پروگرام ماشاءاللہ بڑا قابل تعریف پروگرام. چھوٹے بچے معصوم 5 سال کے، 6 سال کے، 7 سال کے، جس طریقے کی ان میں شریعت کو لے کر، اسلام کو لے کر، قرآن کو، حدیث کو لے کر جس طریقے کی ان میں نالج، آج دیکھیے ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ہنر ماشاءاللہ ہمارے علاقے میں بچوں میں ایک دینیات جس طریقے سے کام کر رہی ہے. اور جو شریعت کی اور اسلامی نالج لینا بہت ضروری ہے. دنیاوی نالج کے لیے آپ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہو، مگر شریعت اور اسلامی ایجوکیشن فری آف کاسٹ ہے. جس طریقے دینیات کام کر رہا ہے، اپنا قابل تعریف. بڑی روحانی اور نورانی محفل تھی، لاجواب. بچوں کا ہنر دیکھنے کو ملا، بچیوں کا ہنر دیکھنے کو ملا. جس طریقے سے شریعت حساب سے وہ ماشاءاللہ بات چیتیں چل رہی تھیں، کس طریقے سے آپ کو شریعت کی زندگی گزارنی چاہیے، تو وہ ساری چیز دینیات سکھا رہا ہے. تو میں چاہوں گا دینیات سے بھی ہم نے گزارش کری ہے اس تنظیم سے کہ وہ آئیں اور ہم ان کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کے چلیں گے. اور یہ تو اللہ کے نبی کا پرچم ہے جس کو لہرا کر ہمیں ہمیشہ چلنا ہے. بچوں کی جڑ جڑ تک ہمیں وہ باتیں پہنچانی ہیں.